ویلکم بیک ناظرین کرام، یہ وقت ہے محفل رمضان کی جان، ہماری شان، ہمارے پیارے علماء کرام سے آراستہ محفل علماء کا، اور ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے چاروں ریسپیکٹڈ علماء کرام. الحمدللہ مفتی عمران خان صاحب میرے اس جانب موجود ہیں، علامہ کمیل مہدوی صاحب یہاں موجود ہیں، علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی اور مفتی فضل سبحان صاحب. السلام علیکم، جمعہ مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوالات دانش ہم شروع کریں گے. جی آتے ایک لائیو کال ہے میرے خیال سے، پہلے پوچھتے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میرا نام محمد محسن حنیف ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، اور میرا علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے دعا کے اندر انبیاء کرام، صحابہ کرام اور ولیوں کا وسیلہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آپ سے شروع کریں گے مفتی عمران بسم خان اللہ صاحب. الرحمن الرحیم. دیکھیں، وسیلہ مانگنے کا لفظ آپ نے استعمال کیا، تو وسیلہ کوئی نہیں مانگتا، ہوتا یہ وسیلہ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس قسم کے الفاظ کہتا ہے، یا اللہ یہ تیرے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے صدقے میں ہماری اس مشکل کو آسان کرے. اگر کوئی اس طریقے سے اللہ کو وسیلہ دے کر دعا کرے گا تو وہ جائز ہوگا، منع نہیں ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، اللہ سے براہ راست دعا مانگی جائے. لیکن کسی بزرگ کا حوالہ دیتے ہیں، صحابہ کرام کا دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں تو نیک نہیں ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، نیک لوگوں کا حوالہ دے دوں تو اللہ میری مشکل کو آسان کر دے گا. تو اس صورت میں وسیلہ دے کر دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن جس کا وسیلہ دیا جا رہا ہے اس سے براہ راست سوال نہیں ہوگا. سوال ہمیشہ اللہ سے ہوگا. کمیل صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہی لفظ ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. بہت لطیف لفظ ہے، تلاش کرنے کا حکم ہے. وسیلہ بنایا اس نے ہے، تلاش ہمیں کرنا ہے. اور جو وسیلہ ہے وہ سب سے بڑھ کر حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. عطا تو اسی نے کرنا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سب کچھ طاقت، قوت، قدرت اسی کے پاس ہے، لیکن وہ عطا کرتا ہے اپنی طاقت، قدرت. موت وہی دیتا ہے، لیکن ملک الموت کو اسی نے رکھا ہوا ہے. یہ بھی ایک وسیلہ ہے. ملک الموت روح قبض کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اللہ نے نظام اسباب کے تحت رکھا ہوا ہے. جب نظام چلانے والا وہ ہے، اصل ساری غنی علی الاطلاق تو وہی ہے. رزق حضرت میکائیل علیہ السلام کو تفویض فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ وہ تقسیم، تو رزق تو ہے ہی اللہ کی جانب سے، لیکن اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ رزق حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، مقرب جو فرشتے ہیں 4 مقرب فرشتے، وحی بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوتی تھی. براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی عطا کر سکتا تھا، لیکن جبرائیل معمولاً وحی لے کر آتے تھے. تو اسی طریقے سے اللہ کی خدمت میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اس کے لیے ہم حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار علیہ السلام، اولیاء کرام کا وسیلہ اگر طلب کریں تو کوئی حرج نہیں. عامر عبداللہ صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو. وہ کہہ رہے ہیں مانگ اللہ سے رہے ہیں، لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر یا اور جو شخصیات ہیں ہماری ان کا وسیلہ دے کر مانگیں تو کیا یہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال بہت اہم ہے اور اچھی گفتگو ہوئی. دیکھیے، قرآن کریم فرقان حمید نے اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند کرتا ہے. جو لوگ نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے، انہیں کہا گیا ہے کہ یہ متکبر ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور ان کے نہ مانگنے کے جرم پر ان کو جہنم رسید کیا جائے گا. اچھا. پھر نبی کریم کا فرمان جامع ترمذی میں نقل ہوا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. عبادت آپ جانتی ہیں کہ توقیفی ہوتی ہے، یعنی جس طرح کرنے کا حکم دیا جائے، جس طرح نبی کریم نے کی ہو اس طرح کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے. پھر دعا عبادت کا مغز بھی ہے، الدعاء مخ العبادہ. قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی وہی آیات جو رمضان المبارک کے حوالے سے آئیں، اس سے بالکل متصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہیے کہ میں بہت قریب ہوں. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، اور پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب مجھے پکارے. فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ مجھے کو پکاریں، ولیؤمنوا بی، مجھ پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا سکھائی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ پیغمبر دعا ہیں تو غلط نہ ہوگا. یعنی مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، بھول جائیں درمیان میں تو کیا پڑھیں،
सोते वक्त की दुआ, उठते वक्त की दुआ। गर्ज ये कि हुजूर ने दुआओं की तालीम दी है। तो हमारा दीन मांगने का दीन है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरह प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि मांगना अल्लाह ताला से ही है, और किस तरह मांगना है, जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। हमारे जो वालिदैन थे सबके, हज़रत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम, तो उनसे एक यानी लग़ज़िश हुई थी, और कुरान करीम ने पहले ही पारे में उसका भी जिक्र किया है। तो अल्लाह ताला ने उसे उनकी दुआ को कबूल किया था। जो उन्होंने दुआ मांगी थी, कुरान ने वो अल्फाज भी जिक्र किए हैं कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब। लेकिन जो रब है वो हमारा रब अल्लाह ताला है, और वो हमारा क्रिएटर है, खालिक भी वही है, मालिक भी वही है, हमारी मुश्किल कशा भी वही, हाजत रवा भी वही। वो हमारे मसाइल ज़्यादा जानता है बनिस्बत किसी तीसरे के। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि उन्होंने बराह रास्त अल्लाह ताला को पुकारा, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात, और अल्लाह फरमाता है हमने आदम को ये कलिमात सिखाए, यानी दुआ तुमने मांगनी है, इन कलिमात के ज़रिए मांगनी है। फिर उन्होंने मांगा, फ़स्तजाबा, हमने वो दुआ कबूल भी कर ली। ये लिखी हुई दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी ये खूबसूरत दुआ लिखी है, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, ज़लमना, जुल्म किया, अनफुसना, हम दोनों ने अपनी जानों पर, व इल्लम तग़फ़िर लना, और अगर आपने हमें माफ़ न किया, व तरहमना, और हमें हम पर रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में शामिल हो तो जाएंगे। आप कह रहे हैं कनेक्शन डायरेक्ट है, कनेक्शन दुआ डायरेक्ट का। है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डायरेक्ट मांगने का हुक्म दिया है। जहाँ तक बात है कि हम ये समझते हैं, और यकीनन हम गुनाहगार हैं, वो बड़े बरगज़ीदा बंदे थे जो औलिया कराम हैं, साहब कराम हैं, अहले बैत अत्तहार हैं, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बात यह है कि कुरान करीम की एक बहुत खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उन बंदों से कहिए जिन्होंने अपनी जानों पे बहुत जुल्म किया है, जिन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं है, और वो उनके अंदर खुद ये अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि हम कैसे पुकारें, यानी सर से लेकर पैर तक हम गुनाहों के गोया के दलदल में धंसे हुए हैं। हम किस मुंह से अल्लाह के सामने जाएं? काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, की शर्म तुमको मगर नहीं आती। लेकिन अल्लाह ताला उनको हौसला दे रहा है कि मेरे उन बंदों से कहिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, अल्लाह उनको माफ़ करेगा, और अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। यहाँ सही बुखारी का एक वाक़या आपके सामने पेश किया, उन्होंने नकल किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने अक़दस में कहत पड़ गया, तो उन्होंने कहा कि नमाज़ इस्तिस्क़ा की जाए, बारिश की दुआ की जाए। तो इमाम बुखारी ने ये वाक़या नकल किया है, वो मैदान में आए और नबी करीम जिस तरह दुआ मांगा करते थे उसी तरह दुआ मांगने का स्टाइल अपनाया। फिर उन्होंने दुआ की और कहा कि ए अल्लाह इन्ना कुन्ना नतवस्सलू, ए अल्लाह हम तुझसे वसीला के तौर पर पेश करते थे बे नबी, ये कहा तेरे नबी को, बे नबी ये ना अपने नबी को, तो आप बारिश बरसा देते थे। अब हम वसीला पकड़ते हैं बेअम्मे नबी ये ना, अपने नबी के चचा का। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त वहाँ महफिल में मौजूद थे, जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान भी थे, आपने उनका वसीला पकड़ा। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, वसीला तीन किस्म का पकड़ा जा सकता है। एक अल्लाह ताला के मुक़द्दस और प्यारे प्यारे नामों का, खुद कुरान करीम ने कहा कि उदुल्लाह के अल्लाह ताला को पुकारो और उसके नामों के साथ पुकारो, फदउहु लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, उन नामों के ज़रिए अल्लाह को पुकारो। यानी रिज़्क़ की तलाश है तो या रज़्ज़ाक़ कह के वसीला मांगो, अगर हयात मांगनी है तो या हय्यू या क़य्यूम कह के मांगो। दूसरा वसीला का तरीका यह है कि जिस तरह अल्लामा साहब ने आयत पेश की सूरह अल-माइदा की कि अल्लाह ताला के हुजूर वसीला तलाश करो। जितने मुफस्सिरीन हैं, क़ुरतबी को ले लीजिए, इब्न कसीर को ले लीजिए, क़तादा को ले लीजिए, यहाँ पे मुजाहिद को लीजिए, इक्रिमा को लीजिए, जितने मुफस्सिरीन गुजरे हैं सब ने इसकी ज़ेल में जो नतीजा अख़ज़ किया वो है अल्लाह की क़ुरबत बज़रिया अमल सालेह, यानी नेक अमल करो, कोई ऐसा अमल करो जो अल्लाह ताला को तुम्हें अल्लाह के नज़दीक कर दे, तुम्हें अल्लाह के नज़दीक कर दे। और इसकी ज़रिए हमें मिलती है सही बुखारी की वो हदीस जिसमें 3 अफराद थे, हुज़ूर करीम ने फरमाया, जो गार में फंस गए थे और तीनों ने अपने अपने नेक अमल का जो खालिस अल्लाह के लिए किया था उसे वसीला बना के पेश किया था। अल्लाह अगर आप समझते हैं कि हमारा ये अमल खालिस आपके लिए था तो हमें निजात दीजिए, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, निजात मिल गई। तो तीसरा वसीला वही है कि कोई ज़िंदा बुज़ुर्ग आपके मौजूद हैं, आपके वालिद मौजूद हैं, कोई आपके उस्ताद मौजूद हैं, कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होती है कि दिल जिसके बारे में ठुकता है कि ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की बातें बताते हैं, वो मौजूद हो, उनको वसीला बनाया जा सकता है। जो मौजूद हैं जी, और जो दुनिया में मौजूद नहीं है उनको नहीं पता। ये तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमल से पता चला ना कि उन्होंने हुज़ूर करीम के शहर में होते हुए, मदीना तैयबा में होते हुए उनका वसीला बनाने के बजाय उनके चचा का वसीला बनाया। ठीक है, ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू आ गए। तो फजल सुभान साहब, अब आपने इम्पोर्टेंट है अब आपका तज्ज़िया और जवाब इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں قرآن کی آیت ہے یا ایہالذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر فرمایا اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ سین سے ہو یا سواد سے ہو، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، دونوں کا مطلب ہوتا ہے ملانا اور جوڑنا۔ وسیلہ ہوتا ہے توسل بالذات، کسی ذات کو وسیلہ بنا کر مانگنا۔ سب سے بڑی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ کی ذات کا وسیلہ مانگنا تو مستحسن اور ضروری ہے۔ ایک نابینا خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ دعا فرما دیجئے میری بینائی لوٹ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس پر صبر کرو گے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن پھر بھی اگر تم کہتے ہو تو یوں دعا مانگو اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے اللہ سے سوال کیا اور آقا کا وسیلہ دے کر دعا لیکن مانگی۔ یہ آپ کی دنیا میں پریزنس کے وقت ہوا، جی ان جی کے پوائنٹ آف ویو سے اچھا بینائی لوٹ آئی، یہ تو آپ نے اچھا جزیہ بتا دیا کہ یہ تو آپ کی حیات میں تھا، لیکن تمام علماء کا مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے آقا کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آقا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تفسیر تقربوا الیہ بالطاعۃ والعمل بما یرضیہ حضرت ابو قتادہ نے کی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو اللہ کی اطاعت کر کے اور وہ عمل کر کے جس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ تو ہوگی توسل بالذات یا ذوات۔ دوسرا ہے توسل بالاعمال، وہ جو حدیث میں آتا ہے 3 آدمی غار میں پھنس گئے اور غار کا دہانہ بند ہو گیا اور انہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگا، ان کی دعائیں قبول ہو گئی۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لے کہ زندہ لوگوں میں آپ ان سے دعا کروا سکتے ہیں۔ خود رسول اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھلائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، آگے وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی محبت بھی مانگتا ہوں، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور اس عمل کی بھی میں مانگتا ہوں کہ جو آپ کے مجھے زیادہ قریب کر دیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ والوں سے دعائیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وسیلے کی جو صورتیں آج معاشرے میں رائج ہیں اس پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ لوگ براہ راست جا کر قبروں کو مخاطب کر کے اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ ڈائریکٹ دے سکتے ہیں۔ اب ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اس پہ تو ہم متفق ہیں کہ یہ اب اس ڈیٹیل پر ہم نہیں جاتے کہ لوگ جو ان کا اس سوال طرح تو تھا کہ مانگنا اللہ سے ہے لیکن وسیلہ تو مزارات میں یا اس طرح جو بھی غیر اللہ کو ڈائریکٹ پکارتا ہے تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ ایک بات ضروری یہ ہے کہ کسی کو آپ وسیلہ بنا بھی رہے تو وہ وسیلہ بنانے کے قابل بھی ہے یا نہیں، یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو وسیلہ بناؤ، شرک کرنے والے بدعت کرنے والوں کو وسیلہ بنانا قرآن خود کہتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے تھے کہ ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے تو یہ اللہ کے مقرب ہونے چاہیے۔ چاروں پوائنٹ آف ویو سامنے آ گئے، ہمارے جو بھائی تھے ان کو تفصیلی جواب مل گیا چاروں طرف سے۔ ناظرین کرام لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ ویلکم بیک۔ محفل علماء جاری ہے اور ہمارے پاس کچھ سوالات بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے جیسے ہی ہم لائیو آتے ہیں تو ہمارے لیے ایک کال ریڈی ہے، پہلے پوچھتے ہیں جی کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جب واٹر پروف میک اپ کراتی ہیں تو واٹر پروف میک اپ کے اوپر جب ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو ہمارا ہو جاتا ہے یا پھر نہیں ہوتا؟ کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ کبھی کبھی واٹر پروف میک اپ تو کر لیتے ہیں لیکن وضو کرنا بھول جاتے ہیں، تو بعد میں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو وضو کرنا پڑتا ہے، تو واٹر پروف میک اپ کے اوپر وضو ہو جائے گا یا پھر نہیں ہوگا؟ اچھا کوشچن ہے یہ۔ عامر عبداللہ صاحب آپ سے شروع کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا کوشچن ہے اور آج کل تو زیادہ ظاہر بات ہے بہت ویلڈ بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ وضو میں چہرے کو دھونا فرض ہے اور سب کے نزدیک ہے، تو جب تک آپ چہرے کو دھوئیں گی نہیں اور چہرے پر آپ پانی نہیں یعنی اس کو جائے گا آپ کی اسکن کو، کیونکہ واٹر پروف تو ریزسٹنٹ ہو جائے گا نا، روک دے گا، تو وضو نہیں ہوگا آپ کا۔
ٹھیک ہے. وضو کے لیے ضروری ہے کہ آپ یا تو یہ والا میک اپ نہ کروائیں نہ کریں, اور اگر کیا ہے تو پہلے وضو کریں تاکہ نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھ لی جائے, ورنہ آپ اس کو دھوئیں اور پھر اس کے بعد وضو کرنے کے بعد ہی آپ کو. کیونکہ میں خود سیلون اونر ہوں تو مجھے پتا ہے بہت ساری بچیاں, اور ماشاءاللہ الحمدللہ موسٹلی بچیاں جب آتی ہیں تو وہ وضو کر کے اپنا برائڈل میک اپ کرواتی ہیں, بٹ وہ پھر بھی کہتی ہیں کہ ہم تیمم کر لیں گے اگر ہمیں جب گھر جا کر نماز پڑھنی ہوگی. تو یہ الاؤڈ ہے بچیاں ظاہر ہے کیونکہ 3-4 بجے کرواتی ہیں میک اپ اور پھر جا کے عشاء پڑھنی ہوتی ہے ان کو. تیمم کے جو مسائل ہیں اس میں تو بہت یعنی امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی دستیاب نہیں ہے تو آپ تیمم کریں گے, اور اگر اب یہ برائڈل میک اپ بھی ہوا دوسرا یہ کہ اگر بیماری ہے ایسی جس میں پانی کا استعمال کرنا بہت خطرناک ہے, لیکن یہ دور جدید کا مسئلہ ہے تو مفتی صاحبان موجود ہیں, سہولت نکالیں, رعایت نکالیں. نماز نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے, تو کوئی 3 سہولت نکالیں. نمازیں, اور میرے پاس سیلون پہ جو ماشاءاللہ بچیاں آتی ہیں وہ ظہر کی نماز پہلے پڑھ کے پھر میک اپ کروانے جاتی ہیں اپنا, لیکن عصر مغرب پھر عشاء اس میں جمع بین صلاتین کر لیں تو اور اچھا ہے. یہ بتائیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میک اپ میں جو اجزاء انگریڈینٹس اجزاء ترکیبی ہیں وہ حلال ہے یا نہیں. آج کل یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے, اور اس میں جیلیٹن اور اس طرح اسٹیرک ایسڈ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں, تو کوشش یہ کی جائے خواتین کہ حلال مصنوعات جیسے میری معلومات کے مطابق MM اور اس طرح کے کچھ میک اپ کے سامان ہیں وہ نمبر 1. اگر کسی میک اپ کے اجزاء میں حرام جانور کی کوئی کھال یا کیمیکل اس طرح کی چیزیں ہوگی تو وہ حرام ہے نمبر 1. دوسرا, میک اپ سے خوبصورتی مقصود ہو, دھوکہ مقصود نہ ہو, ایسا میک اپ نہیں. یہ ہے باقاعدہ اس سے رشتے خراب ہو رہے ہیں, اور یہ بھی اللہ کی اس تغییر اور خلقت کو چینج کرنے والی بات ہے. یعنی دانتوں میں گیپ کروائے جاتے ہیں, اور بغیر ضرورت کے بیچ کے بال ہٹانا اور اس کو پینسل کی طرح باریک کرنا, یہ ساری چیزیں احادیث مبارکہ میں. اسی طرح کسی اور انسان کے بال لے کر اپنے بالوں کے ساتھ جوڑنا, اس پر حدیث میں لعنت ہے, یہ لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ کے الفاظ ہیں. اور تیسری بات ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کے دی کہ بھائی اگر وہ واٹر پروف ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ 3-4 گھنٹے کے بعد ویڈنگ سرمنی ہے اور میں اس وقت تک تیمم کروں گی. یہاں تیمم کی اجازت بالکل نہیں ہے. تیمم وہاں ہوتا ہے کہ پانی 1-2 میل تک نہ ملے, یا دشمن کا خطرہ ہو, یا مرض سے بڑھ جانے کا خطرہ. سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر دوپہر میں میک اپ ہونا ہے تو ظہر اور عصر پڑھ لیں. سلوشن یہ ہے کہ شادی کے 3 نقطے ہٹائے شادی کریں, اسی میں برکت ہوگی, اور جو اللہ نے قدرت دی اسی کو ایک بار جمع کرنا تو شریعت نے اجازت دی ہے, وہ ہمارے نزدیک ہو سکتی ہے, وہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ایک جو وضو ہے آپ ایک دفعہ ایک نماز کے لیے جو وضو کر رہے ہیں وہ ایک دفعہ نماز پڑھنے کے لیے انف ہے؟ جی, ایک وضو سے آپ 5 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وضو نہیں ٹوٹا. اگرچہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا نور علی نور ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں. جی عمران صاحب کچھ ہم سیلون اونرز کے لیے کچھ گنجائش نکالیں. مسئلہ یہ بہن ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم اختلاف کریں گے تو پتہ نہیں بلائیں نہ بلائیں, لیکن جو اصولی مسئلہ ہے وہ علماء نے بیان کر دیا. 5 تو اصولی مسئلہ وہی ہے جس طرح مفتی صاحب نے واضح کر دیا کہ جب آپ واٹر پروف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اٹ مینس یور اسکن از گوئنگ ٹو بی پروفڈ, وہ سیف ہو جائے گی. تو اب جب پانی اس پر اثر ہی نہیں کر رہا تو جو وضو کے فرائض ہیں اس کے اندر چہرے کا دھونا مکمل, پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس کو پورا دھونا ہے. تو اگر پانی اس تک نہیں پہنچے گا اسکن تک تو وضو نہیں ہوگا. جو دوسرا آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ تیمم کر سکتے ہیں, تو علماء نے وضاحت کر دی کہ تیمم کے اصول ہیں کہ آپ جس پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس سے 2 کلومیٹر تقریباً 2 مائل آگے اور چاروں اطراف میں 1-1 میل تک اگر پانی موجود نہیں ہے تو آپ تیمم نہیں کر سکتے, سوائے اس کے کہ کوئی جان کا خطرہ ہو جائے, کوئی اور ہو جائے. تو یہ شرعی عذر نہیں ہے کہ ویڈنگ کی وجہ سے برائڈ نے جو ہے وہ میک اپ کیا ہوا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک نماز کو تاخیر اور اگلی کو تاجیل کر کے پڑھ لیا جائے تاکہ دونوں اپنے اپنے وقت میں بھی موجود رہیں اور نمازیں بھی ادا ہو جائیں اور ایک وضو سے دونوں مسئلے حل ہو جائیں. ایک ساتھ 2 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں نا جی, اس طرح سے کہ جیسے ظہر کا اختتامی وقت ہو, عصر کا ابتدائی وقت ہو, تو اگر اس طریقے سے کوئی نماز کو ادا کرے گا تو فقہ حنفی کے مطابق اس طرح سے نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں. فقہ جعفریہ کے مطابق تو جمع بین صلاتین ہو سکتا ہے, ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لیجئے اور پھر مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ جب وقت آ جائے تب. جی
اور اس ایک وضو سے آپ ساری نمازیں انجام دے سکتے ہیں. اور اس طرح سے کرتی ہیں بہنیں، کرتی ہیں اس طرح سے اہتمام کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ وضو ان کا باقی بھی رہے انشاءاللہ سے، اور وہ تمام نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ لی. دیکھیں اصول تو وہی ہے کہ چونکہ آپ نے پانی پہنچانا ہے اسکن تک، اب وہ واٹر پروف جب اس کا نام ہی رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پانی ہرگز نہ پہنچے، اس کا مطلب ہے کہ ہرگز پانی نہ پہنچے. تو یہ تو پھر متضاد بات ہو گئی نا کہ وضو میں پانی پہنچانا ہے اور میک اپ ہے ہی اس خاطر کہ پانی نہ پہنچے، تو یہ متضاد تو جمع نہیں ہو سکتے. اچھا، اس میں ایک بات آ گئی، تقریباً اصول تو وہی ہے. میں اتنا بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جو اسلام سے تعلق ہے نا، وہ اس درزی کے ساتھ جو ہم کپڑا دیتے ہیں نا، اسے اس طرح کا تعلق نہیں بن سکتا کہ میرے بدن کے مطابق ٹیلر فٹ جو ہے نا وہ میرے بدن کے مطابق سی کے دو جو مجھے سوٹ کر جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کے لیے ظاہر الگ ایک طرح کا لباس ہوگا، میرے لیے الگ لباس ہوگا. اسلام جو ہے نا وہ ایک اس کے آفاقی اصول ہے، اس میں ہمیں بدلنا ہوگا، ہم اس کو بدل کر پہن نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا جو اسلام کے ساتھ تعلق ہے نا، گویا وہ پانی اور ظرف والا ہے. پانی کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی، جس ظرف میں پہنچے ویسا ہی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب جیسا چاہا ہے ویسے آپ اختیار کر لیجئے. وہ ہے ہمارا اور اسلام کا رشتہ. اچھا، مرد حضرات کے لیے جیسے اب داڑھی ہوتی ہے ہماری، تو اس میں بھی اسکن تک پانی پہنچنا ضروری ہے؟ اگر داڑھی گیلی جائے تو دیٹ وڈ بی انف. اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر داڑھی گھنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورت میں جو اس کا ظاہری حصہ ہے اس کو پورا دھونا اور باطنی حصہ اس کو دھو لیں تو کافی ہوگا. لیکن اگر داڑھی کے اندر خلال موجود ہے، جیسے آپ کی ذرا سی لائٹ ہے، تو ایسی صورت میں پھر اسکن تک پانی پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ چہرہ دھونے کے بعد پھر داڑھی کے اوپر خلال پانی لے کے ہاتھ میں پھر ایسے خلال کرتے تھے، تو اس سے بھی داڑھی کے اندر جو ہے وہ پانی. اور وضو کی 4 فرائض ہی ہیں نا؟ جی مطلب ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، یہ فرض میں شامل ہے. 4 فرض قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت سے ثابت ہیں. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یعنی پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ کونیوں سمیت بازو دھونا. اور تیسرا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اس میں فقہا کا اختلاف ہے. اور پاؤں دھونا، یہ 4 فرض ہے. اس کے علاوہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اعضاء کو 3 بار یا 2 بار دھونا، یا گردن کا مسح کرنا، وہ سنت اور مستحبات کے زمرے میں آتا ہے. اور اس میں دانش میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ اس کو یہ جو سنتیں ہیں یہ عبث نہیں ہیں، بیکار نہیں ہیں، بلکہ جب ہم کلی کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم پانی کو ٹیسٹ کرتے ہیں. کہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی گندا پانی ہے جس سے ہم وضو کر رہے ہیں. ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ہم سوکھتے ہیں. کوئی ایسا پانی تو نہیں ہے جو ناپاک ہے جس سے ہم وضو کر رہے ہیں. تو یہ سنتیں اس لیے شروع کے اندر ادا کی جاتی ہیں تاکہ پانی کی کلیئرٹی وہ کلیئر ہو جائے، اس کے بعد ہم وضو کو شروع کریں اور فرائض کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے اور اس پہ مختصراً ہم جواب لیں گے تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں اور اس سیگمنٹ کے اختتام کی جانب جائیں. یہیں سے شروع کرتے ہیں. مہدوی صاحب آپ سے سوال یہ ایک بہن نے کیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں جاب کرتے ہوں تو کیا تب شوہر پر بیوی کا نان نفقہ لازم ہوگا؟ میں جاب کرتی ہوں تو شوہر کہتے ہیں کہ وہ مجھے اب نہیں، میری ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے خرچے کی. اس میں کیا نہیں، ان کی ذمہ داری بالکل ہے. الرجال قوامون علی النساء، یہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مین آر دا مینٹینرز آف وومن. تو ان پر اگر چاہے ایک خاتون، وہ اپنے طور پر، میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ کروڑپتی بھی ہیں، فرض کیجئے، شادی شدہ ہیں، تو شرعی اعتبار سے نان نفقہ مرد ہی پر واجب ہے. یہ الگ بات ہے کہ والنٹیرلی وہ اپنا کچھ شامل کر لیں. تو یہ تو اچھی بات ہے. اس طرح سے جیسے کہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے جب ازدواج ہوا تو روایت کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے تک لے گئے اور فرمایا کہ دروازے کے باہر اے علی آپ کی ذمہ داری ہے، دروازے کے اندر اے فاطمہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس وقت بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے اس دن جتنی زیادہ خوشی ہوئی اتنی کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ذمہ داریوں کو جس طرح سے تقسیم کیا گیا. لیکن مباہلہ کے میدان میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ باہر بھی تشریف لے گئیں جب وقت تھا اس صداقت کی گواہی کے لیے. اسی طرح سے مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام بھی گھر میں امور کو انجام دیتے تھے اور ہاتھ بٹاتے تھے. تو والنٹیرلی یہ کر لینا ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتی ہے، لیکن ذمہ داری مرد کی ہے. ذمہ داری اصل میں شرعی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کی رکھی ہے. جی میرا اس میں صرف اتنی مؤدبانہ گزارش ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہم جو زوجہ کو جاب کرنے کی یا پیسے کمانے کی اجازت دے رہے ہیں اس کی آخر ہمارے پاس شرعی دلیل کیا ہے. اگر ہم ریئلی اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہمارا گزارا بالکل نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں تو یقیناً اگر ہم زوجہ کو اجازت دیتے ہیں تو وہ یہ کام کر سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں ظاہر مرد ذمہ دار ہوگا. لیکن اگر ہمیں کوئی شرعی ضرورت ہے ہی نہیں
تو ہم پھر ان کو اجازت دے رہے ہیں. تو یہ خود ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایک کیپٹلسٹک اپروچ جب سے ہمارے معاشرے میں آئی ہے, جو ویسٹ سے امپورٹ ہم نے کی ہے, اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہم نے خواتین کو باہر نکال کر اس تکلیف اور کلفت میں ڈالا کہ آپ پیسے کمائیں اور اپنی ضروریات کو پورا کریں. ورنہ ہمیشہ اسلامی تاریخ میں 1450 سال سے یہی دیکھا آ رہا ہے کہ مرد اس کا ذمہ دار ہوتا تھا, چاہے جتنی بھی پریشانی ہو, جتنی بھی غربت ہو, جتنا بھی افلاس ہو, مرد ذمہ داری اٹھاتا تھا, خواتین کے نان نفع کی. یہ بھی دیکھا ہے کہ جب سے عورتوں نے یہ پوری ذمہ داری لے لی ہے تو وہ گھر کا بھی معاملات دیکھ رہی ہیں, جاب بھی کر رہی ہیں, اور پھر مرد بالکل کچھ نہیں کرتا. جی, اور خواتین جب اوور برڈنائز ہو رہی ہیں تو اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ میاں بیوی کے اندر تعلقات خراب ہو رہے ہیں, اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں بھئی میں بچے بھی پال رہی ہوں, میں کھانا بھی کھلا رہی ہوں, میں جاب بھی کر رہی ہوں, تو پھر مجھے آپ کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پھر خلا ہو رہی ہے, پھر ڈیورس ہو رہی ہے کہ جب مرد کی ضرورت ہی عورت کو باقی نہیں رہی تو وہ کیوں اس کے ساتھ رہے گی, خامخواہ اس کا بوجھ اٹھا کے. بنیادی بات تو یہ کہ عورت قرن فی بیوتکن گھر کی ملکہ بن کر رہا ہے, لیکن ضرورت میں اگر نکلتی ہیں تو شریعت کے پیرامیٹرز کیا ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نکلنا اور اس نیت سے میک اپ کرنا کہ گاہک کو اپنی طرف متوجہ کرے, یہ بالکل شریعت کے حدود کی پامالی ہے. مائیں بہنیں پردے کا ضرور خیال رکھیں, رمضان کے تقدس کا احترام کریں اور اس پیرامیٹرز کے مطابق وہ حلال کمائیں. بالکل ٹھیک ہے, ون لائنر میں بس یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی جناب, بہت شکریہ آپ چاروں کا. محترم ہمارے علماء کرام یہاں پر موجود تھے. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.